فرماتے ہیں ایسی دنیا کا کیا کریں جس میں بہترین سواری گھوڑا ہو اور دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، جنگلوں میں گھوڑے مارے مارے پھرتے ہیں۔ لیکن یہ جو تھوڑی دیر کی ڈائریکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو سنکرونائزیشن ہے راکب کی اور مرکب دونوں جو اس کے اوپر سوار ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس طریقے سے اس کو کرے کہ یہ دنیا کی ضرورت بھی پوری کرے اور آپ کو منزل تک بھی پہنچائے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو سواری ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے، اس کو جتنی بھی ہدایت دے دو اس نے پھر ادھر ہو جانا، پھر ادھر ہو جانا۔ اور آپ کے سامنے لوگ انبیاء کے ساتھ رہے مگر کہاں گئے، لوگ نبیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے مگر کہاں گئے، اور کیا کیا کام ہوئے، کیا کیا مشکلات ہوئی، حتیٰ انبیاء کے گھروں کی مشکلات آپ دیکھیں کیسی تھی، کیا کیا نہیں تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ بہرحال ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے اور ہمیں اسی طرف سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو خود بھی اس عالم میں آئی اور جو اس بدن پہ سوار رہی، مگر انہوں نے ایسا راستہ بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے، اور اس عالم میں رہ کر ایک ایسا اپنا مقام بنانا کہ قیامت تک کے لیے انسان اس ہستیوں کو ہدایت کے لیے دیکھے، یہ یقیناً آسان کام نہیں ہے۔ ہم تو کہتے تو ہیں کہ اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا، اللہ نے ائمہ کا انتخاب کیا، اللہ کی بے شک اللہ نے کیا ہے، لیکن کمال بندگی ان میں پایا جاتا تھا تو اللہ نے انتخاب کیا، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آگے 3 دن یہاں پہ 3 دن دوسری جگہ پہ 6 دن توفیق ہے کہ بہرحال اسی کے اندر ہی جو ہے وہ جتنا ہو سکے گا کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، تھوڑی سی زندگی، اب آپ دیکھیں گے 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، بہرحال اتنی بندہ دیکھنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ یہ تو بڑی تھوڑی سی زندگی۔ 18 سال کی زندگی ایک خاتون کی زندگی، خاتون بھی ہے 18 سال بھی ہے، لیکن 18 سال میں ایسا سفر کیا کہ سیدۃ النساء العالمین بن گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کم سوار ہے روح بدن کے اوپر، اگر ٹائم لائن دیکھیں تو بڑی تھوڑی سی ٹائم لائن ہے، 18 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے، 18 بہاریں زندگی کی کوئی بہاریں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 18 سال میں ایسا کیا کیا کہ اول انسانیت سے لے کر آخر انسانیت تک سیدۃ النساء العالمین ہو گئے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اس نگاہ سے ان کی زندگی کی طرف دیکھے کہ کیا چیز ہے کہ جس نے روح کو اتنا بزرگ کر دیا، کیا کمال کیا انہوں نے کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے گئی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم تم پر حجت ہے، ہماری جد ہم پر حجت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا، اس معرفت کو درک کرنا اور اپنے وجود کو ایسا روشناس کر دینا، یہی زندگی ہے، یہی کمال زندگی ہے۔ ہم تو میں اپنی زندگی، یعنی آپ میرے سے بہت بہتر ہے، پتہ نہیں کن چکروں میں کدھر گھومے، کدھر گم شدہ ہیں ہم۔ اصل میں ہم آئے دنیا میں اپنے آپ کی تلاش میں کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں، لیکن دنیا کا سٹرکچر ایسا ہے، ایک باغ کی طرح ہے کہ جہاں گھوڑا آتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہاں پر کچھ چیزوں کو سوار کرنا تھا اور پھر نکل جانا تھا، لیکن وہ کبھی کسی درخت کے نیچے ہے اور کبھی کسی جھیل کنارے رکا ہوا ہے۔ ہم بھی اس عالم میں ایسے ہی ہیں، ہمارے رشتے، ہماری خواہشات، ہمارے ڈیزگنیشن، ہماری پوسٹیں، یہ سب باغ میں کوئی درخت ہے، کوئی جھیل ہے، اور ہم کہ اس سے گزر جائیں، ہم یہی رکے ہوئے ہیں، ہم یہی پھنسے ہوئے ہیں۔
ہمارا ذہن اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنے دے رہا. شب جمعہ ہے اس لیے میں بہت زیادہ تھا کہ روح کی طرف توجہ کی جائے، کیونکہ شب جمعہ روایات میں ہے کہ ہمارے مرحومین کی ارواح کی توجہ ان کے گھر کی طرف ہوتی ہے، تاکہ ہم پہلے اپنی روح کو سمجھیں گے تو ان کی روح سمجھ میں آئے گی کہ وہ ہماری طرف توجہ کر رہی ہے، اور پھر اس کے لیے ہم کچھ کر کے بھی جائیں تاکہ اس عالم کے اندر ان کو بھی آسانی ہو. عزیزان محترم، یہ توجہ جو انسان اپنی طرف مبذول کرے یہ بہت مشکل کام ہے. آج کے سفر کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اسے تذکر کی ضرورت ہے. اسے جو ہے وہ چاہیے کہ اس کو کوئی تذکر دے. آج کی جوان نسل بڑی ہوتی ہے، نہیں نہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے. کچھ بھی نہیں پتا بیٹا. معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں پتا کسی کو. ہر شخص ایسے ہی ہے. ہر شخص ایک ایج میں سے کراس کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے بہت کچھ آتا ہے، جبکہ اسے کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. وہ ایک دائرے کے اندر اتنا گرفتار ہے کہ اس کو بس وہی نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ہولوگرام ہے زندگی کا، وہ اسی کے اندر دیکھ رہا ہے، وہ اسی میں گم شدہ ہے. جبکہ ہر شخص کو تذکر کی ضرورت ہے. اور وہ تذکر کہ آپ دنیا کے کاموں میں تو تذکر کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی آج یہ کام کرنا ہے، آفس کا کام ایسے کرنا، یونیورسٹی میں پڑھائی بیٹا ایسے کرو، ہوم ورک ایسے کرو، گھر کے کام ایسے کرو. یہ تو ظاہری تذکر ہے، لیکن جو حقیقی تذکر ہے وہ انسان کی روح کا ہے، کیونکہ بدن یہیں رہ جائے گا. اصل تو وہ ہے کہ جس نے ایگزٹ ہونا ہے، وہ جو ایگزٹ ہو رہا ہے وہ کہاں جا رہا. تو ایک صحابی پیغمبر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اتنی ہم نے مطلب قربانیاں ساتھ دیا تو کیا ملے گا؟ تو رسول خدا تو آپ کو پتا ہے کریم ہے، رحمت للعالمین ہے. فرمایا ایک دعا مستجاب ہے، اب جو تم کہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اسے تمہارے لیے قبول کروا دیں. گیا سوچتا سوچتا سوچ کے پھر واپس آیا. سوچنا بھی بڑا ضروری ہے ذہن میں ہوتا. ابھی ہم کتنا سوچتے ہیں یہ ہمیں خود نہیں پتا. ابھی ہماری کوئی ایک دعا مستجاب ہونی ہوتی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بغیر سوچے کچھ نہ کچھ، کیونکہ جو ذہن میں چل رہا ہوگا وہی باہر آ جائے گا. اور انسان کچھ چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے زبان انسان کی اس کی شخصیت کو بیان کرتی ہے، اسی طرح اس کی دعائیں اس کے تفقع کو بیان کرتی ہیں کہ وہ مانگ کیا رہا ہے. بڑا ضروری ہے، کیونکہ مانگنا آسان نہیں ہے، اور کس سے مانگنا ہے یہ بھی ضروری ہے، پتہ تو ہو کس سے مانگنا ہے. جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو اپنی اچھی دکان پہ لے جائے تو بولا بیٹا وہ بھی لے لو، کیونکہ اس کی معرفت اتنی ہوتی نہیں ہے کہ دکان میں بڑی مہنگی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس نے جا کے چھوٹی چیز اٹھانی ہے اور خوشی خوشی باہر آ جائے گا. جبکہ دینے والا کہہ رہا ہے بیٹا کچھ بھی لے جاؤ، جبکہ وہ لے کے ہمارے بھی تفکر فکر محدود ہے. ہم اس عالم سے پرواز نہیں کر رہے، ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں کہتے ہیں یہ مل رہا ہے، گھر مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر سامان بھی چاہیے، پھر خود مل رہا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی یہ مل رہا ہے. اور اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب انسان کے لیے اللہ کچھ عطا کرتا ہے اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، ناشکرے اتنے جب کچھ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں اوئے ہوئے کچھ اور مانگ لیا ہوتا، ابھی جو چاہ رہے تھے وہ مل گیا، ابھی بھی کچھ اور چاہیے. شکر کرو گے تو اللہ اضافہ کرے گا. تو یہ جو فکر ہے، تفکر ہے، یہ بہت ضروری ہے. کہ انسان سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر سوچ نہیں رہا. اچھا اس میں آج کل کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہرحال جوان مجلس میں آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بزرگ تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے یہ انسان کو سوچنے نہیں دے رہا، یہ بالکل سوچنے نہیں دے رہا. کیونکہ اتنا انسان انٹیکٹ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی جو بہت اچھی بھی ہے، لیکن اتنا اپنے آپ کو اس نے پھنسا دیا ہے کہ اسے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اور یہ جو کچھ چیزیں وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خود کر رہا ہے، جبکہ یہ خود نہیں کر رہا. لاشعور میں اتنا اس نے انسٹال کر دیا ہے کہ اسے چلایا جا رہا ہے. جیسے آج روبوٹ بن رہے ہیں، روبوٹ ہے، گاڑی خود چل رہی ہے، خود پارک ہو رہی ہے، آٹو ڈرائیو بھی کر رہی ہے، ساری چیزیں ایسی ہیں. آٹو پر ہے، آہستہ آہستہ ریموٹ آئیں گے،
آٹو پر ہے, آہستہ آہستہ کچن بھی ایسے ہی ہو جائے گا, ڈیلی ڈال دے خود ہی سب بنا کے آ ہی جائے گا. وہ دور کون سا, کوئی دور دور ہے ایسا, سب چیزیں رکھ لے آٹومیٹکلی ہو جائے گا. جیسے آپ دکانوں میں جاتے ہیں, کافی بٹانا, کافی چاہیے, چائے چاہیے, کیپیچینو چاہیے, تو کیا ہے اس کو الگ الگ اٹھاتا تھوڑی ہے, وہ کمپیوٹرائزڈ ہے, سب جو چیزیں ریکوائرڈ ہے ایسے ہی کر لے گا. انسان بھی ایسے ہی ہو گیا ہے. انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے, وہ سوچ نہیں رہا, اسے سوچوایا جا رہا ہے. اس کی چاہتیں, اس کی خواہشات وہ اس کی نہیں رہی ہیں, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ٹائم یا خلوت دی نہیں ہے. ہر وقت وہ ایک ہمزاد کے ساتھ ہے, ایک ایسا ہمزاد جو لگتا ہے کہ وہ ہے لیکن کوئی اور ہے. اور وہ انسان کا وہ سوشل میڈیا سٹیٹس, وہ کریکٹر کہ جو ہر وقت اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہا ہے, اور یہ اتنا فیڈ کر رہا ہے کہ یہ خود سوچ نہیں رہا. حتی نماز میں بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہو سکتا, اس میں بھی اس کی سوچیں ادھر پرواز پر ہے. خوب یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو خلوت دیں تھوڑا سا. انسان آج دنیا میں بڑا فیشن ہے, لائک فیشن بھی ہے, دنیا بڑی کریز میں بھی ہے کہ یوگا, میڈیٹیشن, ایکسرسائز کرے, پہاڑوں میں نکل جائیں, کیمپنگ کریں. کیوں؟ کیونکہ اصل یہ انسان کی فطرت ہے. مگر یہاں ہر وقت انسان یوں ہے, چلتے چلتے بھی نہیں پتا ٹکرا دے گا کسی سے, گھبرا جائے گا. گھر والے بھی ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, اپنی ہر چیز جو ہے وہ, اور اتنی زیادہ بمبارٹمنٹ ہے انفارمیشن کی جو ان ریکوائرڈ ہے. ایک تو آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہو, کس چیز کی ضرورت ہو, انوانٹیڈ انفارمیشن جو آپ کی خواہشات پر مبنی الگوریتھم ڈیزائن کر رہا ہے, آپ کو آپ سے جدا کر رہا ہے. اور اتنا زیادہ انسان اس کے اندر ہو گیا ہے کہ اب اسے راستہ نظر نہیں آ رہا. وہ نہ اس کی نیند اچھی ہے, نہ اس کی گفتگو اچھی ہے, پھر فیملی کے اندر مشکلات, پھر کردار میں مشکلات, پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر, پھر چڑچڑاپن, بچوں کے اندر اریٹیشن, بچوں کی نشوونما. خوب یہ سب کچھ ایسا ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ سوچنے سے دور ہو گیا ہے. جبکہ قرآن بار بار اسے کیا کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہیں کرتے, تم تفکر نہیں کرتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن بار بار پوائنٹ کر رہا ہے. ہم کہاں پر ہے قرآن کے آیتوں پر, ہم کہاں پر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے زمین دیکھو, آسمان دیکھو, تفکر کرو. خدا کہہ رہا ہے تمہیں آسمان گرتا ہوا پانی نظر نہیں آتا, تمہیں اونٹ کی ساخت نظر نہیں آتی, لیکن انسان توجہ ہی نہیں کر رہا. تو اب وہ جو صحابی تھے, سوچا انہوں نے, سوچا, وہ واپس آئے, یا رسول اللہ مجھے روز قیامت آپ کے برابر والی جگہ چاہیے. رسول خدا نے بولا کہ یہ تم نے خود سوچا ہے؟ کہتا یہاں رسول میں نے خود سوچا. کہتا کیسے؟ کہا میں نے سوچا کہ آپ نے دنیا مانگ لوں, جو بھی مانگوں, آپ نے کہا تھا پوری ہوگی, لیکن مانگ لوں گا یہ تو دنیا یہیں رہ جائے گی, اس کو میرے ساتھ تو لے کے نہیں جانا. پھر میں نے سوچا کہ میں مانگوں گا مجھے جہنم سے نجات مل جائے, نجات بھی مل جائے گی, جاؤں گا کہاں؟ تو میں نے کہا کہ بہترین جگہ روز محشر, تو جنت میں آپ کا ہمسایہ ہونا ہے. تفکر, فکر اگر انسان آزاد کرے تو پھر وہ کمال پہ لے کے جائے. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم کن چکروں میں, ہم پیچھے پلاٹ بنانے کے چکر میں ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کریں, یہ تو سب بہرحال دنیا کا حصہ ہے, آپ نے کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ نے کرنا ہے. لیکن انسان اس ابدی سفر کے لیے کتنا سوچتا ہے, کتنا تفکر میں ہے. اور میں اگر اپنی زندگی میں راستہ دیکھوں کہ میری روح میرے بدن پہ سوار ہے, تو اب میں چاہ رہا ہوں اب میں دنیا میں لوگوں سے بھی ملوں گا, رشتہ دار ہے, فیملی ہے, گھر کے کام, ساری چیزیں, لیکن کیا میرا یہ ہر رشتہ, میری ہر چیز جو ہے, کیا یہ مجھے خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نہیں لے کے جا رہی ہے؟ درود بھیج دو محمد